سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں۔ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا۔ کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو، سر وہ کہہ کے گئے تھے، کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا، ایسے تو نہیں ہوتا۔ معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ مرزا کہہ رہا تھا کہ ان کے بابے قبروں کے چاٹو ہیں اور قبروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے ہیں۔ سامعین، آپ نے اکثر اس کی ویڈیوز میں سنا ہوگا، اس نے یہ جملہ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ کہا ہے۔ یہ بار بار کہتا ہے کہ ان کے بابے قبروں کے چاٹو ہیں اور قبروں پر جا کر دعائیں مانگنے والے ہیں۔ تو سامعین، آج کی اس نشست میں مرزا کو مرزا کے اصولوں کے مطابق ہی جواب دیں گے۔ اور آپ نے اکثر اس کی ویڈیوز میں سنا ہوگا، یہ کہتا ہے کہ محدثین ہمارے بابے ہیں، یہ کہتا ہے محدثین ہمارے بابے ہیں، حالانکہ ہیں تو وہ بھی ہمارے ہی بابے اور ہمارے اکابرین، لیکن یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے بابے ہیں۔ تو سامعین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ جو عقیدہ اکابر محدثین کا ہے وہی عقیدہ ہمارے بابوں کا ہے۔ اکابر محدثین بھی قبور پر جا کر دعا مانگنے کے قائل ہیں، اور الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے ان محدثین کے حوالہ جات پیش کروں گا جن کے حوالہ جات مرزا اپنے اس ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دے چکا ہے، اور مرزا ان کو اپنا بابا تسلیم کرتا ہے۔ تو سامعین، آئیں اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ بغداد ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفہ 463 ہجری ہیں۔ اور سامعین، اس کتاب کی جلد نمبر اول ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ تو سامعین، اب میں آپ کے سامنے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 135 ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انی لاتبرک بابی حنیفہ، فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے تبرک حاصل کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں، سامعین ذرا غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں وَأَجِيُّ إِلَىٰ قَبْرِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ یعنی زائرًا، اور فرماتے ہیں کہ میں ہر روز ان کی قبر پر آتا ہوں زیارت کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَدَتْ لِي حَاجَةٌ صَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ، اور فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اور پھر سامعین سنیے گا، آگے فرماتے ہیں وَجِئْتُ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَىٰ الْحَاجَةَ عِندَهُ، اور فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں ان کی قبر کے پاس آ جاتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں فما تبعد عنی حتی تقضی، اور فرماتے ہیں کہ میں ابھی ان کی قبر سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین، یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس آ کر اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں، اور ابھی میں ان کی قبر سے دور نہیں ہٹتا کہ اللہ میری حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین، یہ وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ مرزا صاحب، یہ وہی امام شافعی ہیں جن کا حوالہ تم نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی دیا ہے۔ اس سے آگے سامعین، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الثقات ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفہ 354 ہجری ہے۔ اور سامعین، اس کتاب کی جلد نمبر 5 ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 325 ہے۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ امام علی بن موسیٰ الرضا کے ترجمہ میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قد زرتہ مرارا کثیرۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے روضہ انور کی کافی دفعہ زیارت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں وما حلت بی شدۃ، اور فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں طوس میں ان کی قبر انور پر حاضر ہوتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں وزالت انی تلک الشدہ، اور فرماتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے جب دعا کرتا ہوں تو اللہ میری اس مشکل کو دور فرما دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں
वहाज़ा शय्युन जर्रबतुहु मिरारन फवजदतुहु कज़ालिक। फरमाते हैं मैंने ऐसा काफी दफा किया है और ये मुजर्रब अमल है। सामईन, इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह भी कब्र के पास खड़े होकर दुआ करने के कायल हैं। और मिर्जा साहब, ये वही इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी किताब सही इब्ने हिब्बान के हवाला जात तुमने अपने इस रिसर्च पेपर में जगह जगह पर दिए हैं। इससे आगे आए सामईन, ये मेरे हाथ में किताब अल जामिउ फिल इलल व मारिफतिर रिजाल है, जिसके लिखने वाले इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, जो कि अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी हैं। और सामईन, ये किताब भी बैरूत लबनान की मतबूआ है। और सामईन, इस किताब का सफ़ा नंबर 352 है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि क्या कोई शख्स अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को मस कर सकता है? क्या आपकी कब्र अनवर को बोसा दे सकता है? तो इमाम अहलुस सुन्ना इमामुल हनाबिला इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह इस सवाल के जवाब में इरशाद फरमाते हैं ला बासा बिज़ालिक, फरमाते हैं ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। इमामुल हनाबिला इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मस करना और आपकी कब्र को बोसा देने में कोई हर्ज नहीं है। मिर्जा साहब, ये वही इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल के हवाला जात तुमने जगह जगह पर अपने इस रिसर्च पेपर में नकल की हैं। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इमामुल हनाबिला इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह को भी तुम कब्रों का चाटू कहोगे? इससे आगे आए सामईन, ये मेरे हाथ में किताब तबयीन कज़िबिल मुफ्तरी है। तबयीन कज़िबिल मुफ्तरी, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह हैं। और ये वही इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह है मिर्जा साहब, जिनकी तारीख की किताब तारीख दिमश्क पढ़ने का आप अपने फॉलोअर्स को मशवरा देते हैं। इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं? और सामईन सुनिएगा जरा, इस किताब का सफ़ा नंबर 441 है। आप फरमाते हैं जलीलुल कदर मुहद्दिस अबू बकर अल अस्बहानी के मुतालिक फरमाते हैं व मशहदुहुल यौमा ज़ाहिरुन युस्तस्का बिही व युजाबु दुआउ इंदहु। फरमाते हैं कि जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम अबू बकर अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह लोग आपकी कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं और आपकी कब्र के पास खड़े होकर दुआ करते हैं और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। सामईन, जरा गौर से सुने, इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, मिर्जा साहब जिनकी किताब तारीख दिमश्क पढ़ने का आप अपने फॉलोअर्स को मशवरा देते हैं, वो फरमा रहे हैं जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम अबू बकर अस्बहानी के मुतालिक कि उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए लोग आते हैं और उनकी कब्र के पास खड़े होकर दुआ करते हैं और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब अल मुंतज़म है, जिसके लिखने वाले इल्ल हदीस के इमाम जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह है। और सामईन, इस किताब की जिल्द नंबर 5 है और ये बैरूत लबनान की मतबूआ है। और सामईन, इस किताब का सफ़ा नंबर 346 है। इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल कदर मुहद्दिस अबू जाफर अल खुल्दी के मुतालिक फरमाते हैं कि इमाम अबू जाफर अल खुल्दी कहते हैं क़ान अबी जरबुन अज़ीमुन फ़तमस्सहतु बितुराब क़ब्रिल हुसैन फ़ग़फ़ौतु फ़ंतबहतु वलैसा अलैया मिन्हु शै। कहते हैं इमाम अबू जाफर अल खुल्दी रहमतुल्लाह अलैह कि मेरे हाथ में शदीद तकलीफ हुई और मैंने अपने हाथ को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र की मट्टी के साथ मस किया और जब मैंने अपने हाथ को पीछे हटाया तो अल्लाह ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र की मट्टी की बरकत की वजह से मुझे शिफा अता फरमा दी। सामईन, लिखने वाले इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं और लिखने के बाद आपने कोई रद्द नहीं किया। और मिर्जा साहब, ये वही इमाम इब्ने जौज़ी हैं जिनकी कुतुब के हवाला जात तुमने अपने इस रिसर्च पेपर में नकल की हैं। अब मेरा तुमसे ये सवाल है, क्या तुम इमाम इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह को भी कब्रों का चाटू कहोगे? इससे आगे आए सामईन, ये मेरे हाथ में किताब तारीख नेसाबूर है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कि इमाम बैहक़ी जैसे मुहद्दिस के उस्ताद हैं।
اور سامعین یہ وہی امام حاکم ہے مرزا صاحب جن کے نام کی تم گردانے پڑھتے ہو اور جن کی کتاب المستدرک علی الصحیحین کا نام اکثر تمہاری زبان پہ رہتا ہے۔ اور سامعین یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 243 ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدث ابو الحسین عبداللہ بن محمد الفقی کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسین عبداللہ بن محمد الفقی کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے فَقَصَدْتُ قَبْرَ أَبِي الْوَلِيدِ وَتَوَسَّلْتُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا اسْتِجَابَ اللَّهُ لِي، کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام ابو الولید کی قبر پر آ جاتا ہوں اور ان کی قبر کے پاس آ کر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ میری دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سامعین لکھنے والے امام حاکم رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے نام کی مرزا تم گردانے پڑھتے ہو، اور امام حاکم رحمت اللہ علیہ بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کے قائل ہیں۔ اور مرزا صاحب یہ وہی امام حاکم ہیں جن کی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے حوالہ جات تم نے جگہ جگہ پر اپنے اس ریسرچ پیپر میں دیے ہیں۔ اس سے آگے سامعین اب آئیں ذرا، یہ میرے ہاتھ میں سامعین وہ کتاب ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، مشکات المصابیح، جس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو مرزا کے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، لیکن مرزا نے آج تک اس کتاب کو پڑھنے کی تکلیف نہیں کی۔ اگر مرزا نے اس کتاب کو پڑھا ہوتا تو یہ کبھی بھی ہمارے بزرگوں کو قبروں کا چاٹو نہ کہتا۔ تو سامعین آئیں، اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 610 ہے۔ مرزا صاحب اس کتاب کو اٹھاؤ اور پڑھ کے اپنے فالورز کو بتاؤ کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ امام خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آج تک قسطنطینیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب معروف ہے۔ آگے سنیے گا سامعین، لوگ اس کی تعظیم کرتے اور بیماریوں سے شفا کے لیے وہاں سے تبرک حاصل کرتے اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ سامعین میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، دوبارہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جو مرزا کے سامنے پڑھی ہوتی ہے، لیکن مرزا نے آج تک اس کتاب کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ غور سے سنیے گا، کہتے ہیں کہ ان کی قبر انور قسطنطینیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب معروف ہے، لوگ اس کی تعظیم کرتے اور بیماریوں سے شفا کے لیے وہاں سے تبرک حاصل کرتے اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ سامعین امام خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کے قائل ہیں۔ تو سامعین آج کی اس نشست میں نے آپ کے سامنے 7 اکابر محدثین کے حوالہ جات پیش کیے اور اس بات کو ثابت کیا کہ اکابر محدثین کا عقیدہ بھی ہمارے بابوں والا ہی ہے، وہ بھی قبور کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کے قائل ہیں۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں آپ کے سامنے مزید اکابر محدثین کے حوالہ جات پیش کروں گا اور اس بات کو واضح کروں گا کہ ہمارے بابوں کی طرح اکابر محدثین بھی قبور کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنے کے قائل ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔